محرم الحرام کا آخری جمعہ بڑا ہی بابرکت اور دولت کا بادشاہ جمعہ ہے۔ اس دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی تسبیح آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ جمعے کا دن ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ کی نصیب اور قسمت کے ستارے ایسے چمکیں گے کہ آپ خود بھی اپنی قسمت پر رشک کریں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج محرم الحرام کے آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ آج جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے برکتی کا، بے سکونی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، اور آج محرم الحرام کا آخری جمعہ اس دن کی فضیلت اور اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، یہ دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت آپ نے یہ 1 منٹ کی تسبیح ضرور پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے، جمعے کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، زندگی سے ہار چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہو رہی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر میرے بہن بھائیوں، آج یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، یقین جانیے آج یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے کہ تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج موقع ہے، آج جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کے پکڑ کی وجہ سے ہمارے وظائف ضائع ہو رہے ہوں۔ آپ نے آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ آج یہ تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، ذلتیں نہیں اٹھانی پڑیں گی، بلکہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ تسبیح آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو بھائیوں، آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ محرم کے آخری جمعے کا بابرکت دن آ چکا ہے، آج یہ تسبیح ضرور پڑھ لو، آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آج جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ تو محرم الحرام کے آخری جمعے کو آپ نے یہ 1 منٹ کی تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میرے بھائی بہنیں یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ جو ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو گھروں کے اندر کسی نے باندھ دیا ہو۔ اگر وہ گھر سے کام کے لیے نکلنے لگتے ہیں، ایک تو ان کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا، ان کے حالات نہیں بدلتے۔ تو ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے مجرب تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، انہیں یہ تسبیح بتا رہا ہوں۔ یہ تسبیح آپ نے آج کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینی ہے، چاہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ کو جب وقت ملتا ہے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے
सकते हैं। अगर आप नमाज के बाद भूल जाते हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, तो आप आज चलते फिरते भी यह तस्बीह पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, ये तस्बीह पढ़ने में जितनी आसान है, अमल में उतनी ही वज़नी है। बहुत ही आसान सी तस्बीह है, और अगर आप इस तस्बीह को अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए पढ़ते हैं तो आपके जो माली हालात हैं, इन हालात को आप फ़ौरी तौर पर ख़ुद बदलते हुए देखेंगे। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे, इतनी दौलत अता करेंगे कि आप लोगों को बांटने वाले बन जाएंगे। अगर आज आप बेरोज़गार हैं, आज आप पैसों के बिना बैठे हैं, पैसा आपके पास नहीं है, लोगों के पास मांगने जाते हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, तो ये तस्बीह खुदारा लाज़मी पढ़ लीजिएगा। नाज़रीन, आज की तस्बीह ये एक ऐसी तस्बीह है कि जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ लेता है उसको रिज़्क़ की तंगी नहीं रहती। अगर आज आप ये तस्बीह पढ़ लेंगे, फ़रिश्ते बोरियां भर भर कर आपको रिज़्क़ देंगे, आपके लिए गैब से माल दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी मायूस मत हों, बल्कि हर तकलीफ़, हर आज़माइश, हर दुख, बीमारी, हर मुसीबत में सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर ही कामिल यकीन रखें। हमारा अक़ीदा है, हमारा ईमान है कि हर खुशी और हर गम अल्लाह की तरफ से आता है। इसलिए जब भी कोई परेशानी आए या कोई मुसीबत आए तो अल्लाह को कसरत से याद करना शुरू कर दें। जो लोग अल्लाह के साथ उसकी बंदगी, उसका शुक्र और सब्र के ज़रिए जुड़े रहते हैं और उसके बंदों के साथ नरमी और एहसान का रवैया रखते हैं, अल्लाह ताला के बंदों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो यकीन कीजिए नाज़रीन, अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाता है, उनके मामलात इज़्ज़त से अंजाम पाते हैं। और जो तस्बीह आपको बताने लगा हूँ, आपने इस तस्बीह को, इस वजीफ़े को पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। आपने वजीफ़ा किस तरतीब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब तरीका आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश करूँगा, जुम्मे का बाबरकत दिन है, एक प्यारा और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम प्यारे आका के लिए हदियतन तोहफ़तन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। तो नाज़रीन, अब अमल क्या है? मुहर्रमुल हराम के आखिरी जुम्मा के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर, वैसे तो आप ये अमल चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब तरीका यही है कि बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आप ये अमल कीजिए। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सभी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आसान और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद यानी दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। चूँकि दुरूद इब्राहीमी की फ़जीलत तमाम दुरूदों में सबसे ज़्यादा है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहीमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद फरमाते थे, इसलिए कोशिश कीजिए कि दुरूद इब्राहीमी ही पढ़िए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और साथ ही उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है। तो अपनी मग़फ़िरत करवाएं, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना बाइस रहमत है, बाइस बरकत है। खैर व बरकत और सवाब के नियत से एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई सभी दुरूद पाक पढ़िए, 3 बार पढ़ना है, और 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर कर्ज़ा है, आप कर्ज़ से निजात चाहते हैं, आप अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लें, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, उस मकसद के लिए पढ़ लें, आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, उसकी नियत कर लें, कोई भी आपकी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, उसके लिए पढ़ लें। अपने ख़ास मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार तअव्वुज़
اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہے، اس لیے آپ نے اہتمام سے پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج محرم الحرام کے آخری جمعہ کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں اور بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، جس میں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ گناہ، اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے۔ اپنے شب و روز سے ہر بندہ خود واقف ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ اپنا جانتے ہیں۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آزاری کی ہے، کہاں آپ نے جھوٹ بولا ہے، کہاں آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس سے آپ کا رب ناراض ہو گیا ہے، تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے سارے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے گن کر 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے گا کہ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس کسی طرح سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے، رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 70 بار پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ پہلے نمبر پر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ ناظرین محترم، یہ کلمہ انسان کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، کہ جتنا مانگتا ہے، یہ جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر لو۔ تو آپ نے اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ ناظرین، پہلے کلمے کا ذکر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ جس چیز
چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ تو جب آپ دوسرے نمبر پر 100 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اور یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے کہ جو شخص بھی یا رزاقو پڑھتا ہے اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو یا رزاقو کا یہ وظیفہ اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب تیسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا، آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ تو پہلے نمبر پر آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک تسبیح یا رزاقو کی پڑھنی ہے، اور جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس طرح آپ کا عمل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کرنی ہے، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیجئے۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیے۔ اور ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ اس وظیفے کو کرنے کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے رب کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں یہ وسوسے نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، میری حاجات پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وظیفہ بھی ضرور قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو مقصد لے کر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مقصد بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ جب آپ یہ عقیدہ اور ایمان رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ناظرین، آپ خود دیکھیں گے کہ وظیفہ کس قدر تیزی اور کس قدر تاثیر سے اثر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی تمام تنگ دستیوں کو، تمام تنگیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھائی بہن رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اللہ پاک ان کی رزق کی تنگی کو دور فرمائے۔ جو بھائی بہن مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قرضہ غیب سے ادا کرنے کی کوئی تدبیر بنائے۔ جو میرے بہن بھائی صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک، صالح، فرما بردار اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور جو میرے بھائی بہن بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صورت اور نیک سیرت، تابع، فرما بردار اولاد نصیب فرمائے۔ جو میرے بھائی بہن بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی بہن بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین روزگار عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی بہن بے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے گھر جیسی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگوں نے بھی کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔